اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پارہ نمبر 21 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کل کے جواب کے اوپر کہ قارون کو اس کی قوم نے کیا کہا تھا۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ قارون وہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، بہت مال دیا تھا، تو اس کی قوم نے جو نصیحت کی ہے وہ الفاظ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو یا مال دیا ہو وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ غرور سے بچے، اپنے دل کے اندر اس مال کو نہ آنے دے۔ دوسری بات یہ کہ انفاق کرے، اپنے مال میں سے دوسروں کا حصہ ضرور نکالا جائے۔ اس کے بعد یہ کہ دنیا بھی بقدر ضرورت استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی دنیا میں کسی چیز کو برتنا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے ہی بنائی ہے، بس یہ ہے کہ اسراف نہ ہو اور یہ ہے کہ دنیا دل میں نہ چلی جائے۔ اگلی چیز یہ کہ احسان کا رویہ رکھا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خزانے اپنے کھولے ہیں، اسی طرح ہمارے مال میں سے دوسروں کا حصہ ہو اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا رویہ ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ یہ احساس تفاخر جو ہے نا، یہ زمین میں فساد کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی فساد کہتا ہے اور بڑی سی بڑی چیز کو بھی فساد کہتا ہے، جو آپس کے معاملات بگاڑ دے، جو لوگوں کو ایک دوسرے سے دل پھاڑ دے، اور پھر جو زمین میں خون بہنے تک۔ تو یہ جو مال کا فتنہ ہے نا، یہ گھر بھی خراب کر سکتا ہے، یہ رشتے بھی خراب کر سکتا ہے، یہ حکومتوں کو بھی لڑوا سکتا ہے۔ تو احساس تفاخر نہ آنے پائے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پہلے ربع کے اوپر۔ شروع اس بات سے ہوتا ہے کہ دیکھو، مشکلات زندگی میں آتی ہیں، ہم سب کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری مشکلات ایسی ہیں جو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، صرف میرے دل کے اندر ہے۔ بہت ساری مشکلات آتی رہی ہیں اور دل میں بہت تکلیف ہے، اور بہت ساری مشکلات آگے نظر آ رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیسے حل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو چیزیں، تلاوت قرآن اور نماز، یہ دونوں کیا کریں گی؟ کیا یہ حالات بالکل الٹ دیں گی؟ کر سکتی ہیں، لیکن یہ مجھے مضبوط بھی کریں گی، یہ مجھے وہ انرجی بھی دیں گی کہ میں ہر طرح کے حالات سے گزر سکوں۔ تلاوت سے مراد صرف قرآن کے پڑھ لینا نہیں ہے نا، جہاں پہ بھی قرآن میں بھی خود کئی جگہ ورتل القرآن ترتیلا، صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تجوید درست کر لوں اور مجھے پڑھنا اچھی طرح آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت میں یہ بھی شامل ہے کہ مجھے قرآن سمجھ آئے، میں قرآن کو فیل کروں، میں قرآن میں بشارتیں سنوں تو خوشی محسوس کروں، خوف والی آیتیں سنوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن تم نے پڑھا اور قرآن تمہارے عمل میں نہ اترا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے تلاوت ہی نہیں کی۔ یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جن لوگوں کے اعمال پہ ہی اثر نہیں ہوا تو صرف عربی کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی حدیث ہی ہے نا کہ القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ تم نے کیا کیا، یا قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ دوسری چیز ہے نماز، اور اس کی اگلی ہی آیت میں یہ بھی آ گیا ہے کہ نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کرتی کیا ہے؟ نماز دن میں کئی دفعہ بریک لگاتی ہے۔ ہر کچھ گھنٹوں کے بعد آدمی کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، بار بار کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایک ریمائنڈر اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے جو ہر تھوڑی دیر بعد چلتا ہے، لیکن سمجھ آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایک یہ ڈیلی ڈوز ہے جو ہر کچھ گھنٹے بعد ہمیں لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اگر کسی سے بحث کرنا ہی پڑے کسی بھی معاملے پہ، چاہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں، چاہے آپ دین کے معاملے میں کر رہے ہوں، لیکن آرگومنٹ آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اس میں اچھے طریقے کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ کی کتاب اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے اور آپ تو خود لکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ کی بندگی کے لیے ہجرت کا اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ تم اسی باؤنڈری میں رہو اگر دین پہ چلنا مشکل ہو۔ تو اصل چیز سیٹل ہونا، فائنانس سے زیادہ اصل چیز یہ کہ اپنے دین کو بچانا ہے۔ آگے یہ بھی فرما دیا کہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے نا، اللہ رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، تمہیں بھی دے دے گا۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، ایک دفعہ نیکی پہ قدم رکھو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے، سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم جن حالات میں آئی ہے، مسلمان مسائل کا شکار ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کریں، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، اپنے شہر میں نہیں رہنے پا رہے، اور اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ ابھی تم دیکھنا روم فتح ہو جائے گا۔ روم ایک بڑی ریاست تھی، عیسائی ریاست تھی، جس پہ ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں۔ تو جب یہ بشارت آئی تو بڑا مذاق بنا کہ ارے اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں اور بشارتیں بڑی بڑی، لیکن پھر کیا ہوا، 10 سال کے اندر یہ پوری ہو گئی۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم نے مانگا ہے جلدی سے سامنے آ جائے گا، اللہ نے یہ وعدہ کیا بس نیکسٹ مومنٹ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو بھی ٹائم دیتا ہے اور خود بھی دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمائے کہ جو مادی ترقی ہے نا، یہ ایکچولی فلاح ہے نہیں، جس میں آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ کامیاب ہو گیا، اللہ کے نزدیک کی کامیابی نہیں ہے۔
اس کے بعد یہ کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، نماز کا ذکر کیا گیا یہاں پر، اور اس کے بعد اللہ کی وہی نشانیاں دہرائی گئی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی تھیں، بارش، زمین، آسمان، موت، بجلیوں کا کڑکنا، بادلوں کا آنا، اللہ کا انسان کو تخلیق کرنا۔ اس کے بعد دوسرے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں، فرمایا گیا بس ایک کام کر لو، تم ایک چیز یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پہ جما دو، بس پھر جو آسانی آئے گی، جو مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ یقین کر لو اور اس راستے سے اللہ کی ہمت، اللہ کی دی ہوئی مدد کے ساتھ گزر جاؤ۔ پھر دوسرے انسانوں کے ہم پر حق کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر حق ہے، سب سے پہلے تمہارے رشتہ داروں کا، اس کے بعد مسکین کا، اس کے بعد مسافر کا، بلکہ اور ہمیں جب حدیث میں تفصیل ملتی ہے تو کسی شخص نے اگر آپ کے ساتھ صرف سفر بھی کیا ہے نا، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کو اپنی ذات سے خیر دیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم لسٹنگ کریں تو کتنی بڑی لسٹ بن جائے گی، لیکن سب کو حق کیوں دینا ہے؟ اس لیے نہیں دینا ہے کہ میں جو کروں گی لوگ کیا کریں گے میرے ساتھ، ریٹرن کی کوئی توقع، کچھ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی اور فلاح اور اس چیز کی گارنٹی ہے کہ یہ مل جائے گی۔ دوسری چیزیں نہیں ملتی نا، آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں ریٹرن نہیں ملتا، اور ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ ریٹرن ملے؟ آپ کو تو اللہ کی خوشنودی چاہیے تھی، وہ تو مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے، یہ ٹارگٹ سیٹ ہوگا تو پھر چیزیں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زمین پہ جو فساد آتا ہے، جو حالات بدلتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، مختلف شکلوں میں آتا ہے، یہ کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی بے تحاشا ہواؤں یا بارش کی شکل میں، یا کبھی کبھی زمین میں خون ریزی کی شکل میں، کبھی کسی وبا کی شکل میں، لوگوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے، لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے۔ ایک چیز ہوتی ہے برکت، وہ بھی اللہ کی لائی ہوئی ہوتی ہے، عافیت وہ بھی اللہ کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کی اس برکت اور عافیت سے محروم کر لیتا ہے، پھر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا کہ مومنین کی مدد اللہ پر ان کا حق ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے پہ قدم رکھ دے گا تو اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو۔ یہاں پہ صورت مکمل ہوئی، اگلی صورت شروع ہو گئی، سورہ لقمان، مکی صورت ہے اور آغاز ہوتا ہے یہ کتاب محسنین کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن لوگ کچھ چیزیں اپنے مال خرچ کر کے لے کر آتے ہیں جو ان کو اللہ کو بھلا دیتی ہیں۔ جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے کلام دل فریب، لہو الحدیث، ایسی چیز جس میں انسان اتنا مگن ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ سب بھول جائے، دنیا میں کیا کرنا تھا، کیا ہو رہا ہے، ایک ایسی چیز جو انسان کو بے خود کر دے، جس میں انسان اپنی سب کچھ لگا دے، دن رات اسی میں کھپ جائے، ایڈکشن ہو جائے کسی چیز کی۔ وہ کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بظاہر حرام نہیں ہے، جو ٹھیک چیز ہے، مثلاً کھیل ہے، تفریح ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اٹ سیلف وہ خراب نہیں ہے، لیکن جب اس کے اندر انسان اتنا ایڈکٹ ہو جائے کہ بس وہیں زندگی لگ جائے۔ دوسری اس میں وہ بھی آتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے اور لوگ متاثر ہوتے تھے تو کفار نے جو پلان کیے تھے اس میں ایک دو چیزیں یہ تھیں کہ کسی گانے والے کو ہائر کر لیا جائے، کسی قصہ سنانے والے کو ہائر کر لیا جائے، وہ آئے اور وہ لوگوں کو اتنا اپنے اندر مشغول رکھے، اتنی فیسٹیوٹی کریٹ ہو جائے کہ لوگ بس اسی میں لگ جائیں اور باقی کسی سیریس چیز کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جائے۔ تو آج آپ سے میں یہی سوال کر رہی ہوں، آپ کے خیال میں آج کل کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم کلام دل فریب، یعنی جس میں انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے، جس میں انسان ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ کھیل تماشا ہے لیکن انسان اصل زندگی کے میٹرز جو ہیں وہ اگنور کر دیتا ہے؟ اس کی مثالیں آپ مجھے دیں گے؟ اس کے بعد تیسرا ربع آتا ہے اور یہاں پہ ایک شخص کا ذکر ہے، لقمان۔ کون ہے یہ؟ لفظ استعمال ہوا ہے حکیم، حکمت رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا کر دے۔ حکمت کہتے ہیں وہ سمجھداری کہ انسان زندگی کے معاملات میں فہم حاصل کر لے، سمجھ آ جائے اس کو کہ کیا چیز ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں، یہ جو حکمت ہے نا، یہ ملتی ہے جب انسان چیزوں پہ بہت ڈیپلی غور کرتا ہے، زیادہ سوچتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی احکامات کی لسٹ بھیج سکتے تھے نا، میرے پاس آ جاتا 1 2 3 4 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی گفتگو ابھی تک جتنا آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم ایک سے پارہ پڑھتے ہیں تو اس میں آدھے سے زیادہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نشانیاں، کویشچنز، آنسرز، کمنٹس، کیوں نہیں سوچتے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نے دیکھا نہیں آسمان زمین کو؟ حتیٰ کہ جب وہ غزوات پہ بھی تبصرہ کرتا ہے نا تو وہ ان ڈے ٹو ڈے میٹرز پہ نہیں کرتا، وہ پیچھے ذکر کرتا ہے تم لوگ کیا سوچ رہے تھے، آگے کیا آنے والا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو ڈیپلی سوچنا سکھاتی ہیں اور وزڈم پیدا کرتی ہیں، اور جتنا انسان سوچتا ہے اتنے اس کے اندر یہ سمجھداری آتی چلی جاتی ہے۔ تو حضرت لقمان کی جو نصیحت تھی یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اولاد ایسی چیز ہے نا جس میں سب سے موسٹ سنسیئر ایڈوائس اگر آپ نے کسی کو دینی ہو تو وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے۔ دوسرے لوگوں کو تو آپ کچھ ڈنڈی مار سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے نہیں مان سکتے، تبھی تو آپ بعض دفعہ نصیحتیں زیادہ بھی کر جاتے ہیں اسی محبت میں۔ تو جو نصیحت تھی اس میں اگر میں اس کو تقسیم کروں، پہلی یہ تھی کہ عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی شرک سے بچو،
अल्लाह और वालिदैन का शुक्र अदा करो। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया है ना, उनके शुक्रगुजार हो और इस बात पे यकीन रखो कि अल्लाह हर चीज़ निकाल के ला सकता है। राई का दाना बिल्कुल छोटा सा किसी पहाड़ के नीचे छुपाओ, अल्लाह निकाल के ले आएगा। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह ताला के लिए तो मेरी दिल के अंदर कुछ आने वाले ख्यालात, मेरे अंदर छोटे छोटे शिकवे, मेरे अंदर छोटा छोटा कीना, मैंने क्या सोचा हुआ था, क्या किया, सब अल्लाह ताला को पता है। मेरी नीयत, मेरी अच्छी नीयत भी, मेरी बुरी नीयत भी। तो इस बात पे यकीन होता है ना, फिर अल्लाह ताला को ये पता होता है इंसान को कि अल्लाह ताला देख रहा है मुझे, और बस जो कर रही हूँ मुझे अल्लाह को ही जवाब देना, किसी और को नहीं देना। दूसरी बात ये कि मामूलात यानी अपनी नमाज का कायम करना, सिर्फ पढ़ना नहीं, कायम करना, यानी कि मजमूई तौर पे माशरे में नमाज कायम हो, नेकी का हुक्म दिया जाए और बुराई से रोका जाए। ये ट्रेंड ज़रूर माशरे में होना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि मामलात, वालदेन से उसने सलूक 2 दफ़ा दोबारा जिक्र आया, और फिर ये कि लोगों से मुंह ना फेरो। पूरे कुरान में बहुत ज़्यादा हिस्सा हमें हुकूकुल इबाद का मिलता है, हर इंसान का हक़ है मेरे ऊपर। उसके बाद ये कि शख्सियत, अपनी कोई पर्सनालिटी बननी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतनी तकरीर अल्लाह ताला की पढ़ रहा है, इतनी सिफ़ात पढ़ रहा है, और उसकी पर्सनालिटी चेंज ना हो? और बेसिक जो पर्सनालिटी में चीज़ें हैं उसमें सब्र, हमने पहले भी ये पढ़ा था कि सब्र मीन्स सिर्फ ये नहीं है कि मुसीबत पे सब्र। सब्र का मतलब ये है कि ठहराव, पेशेंस, इस्तिकामत, ये सारी चीज़ें सब्र के अंदर आती हैं। एकदम भड़क ना उठना, एकदम गुस्से में ना जाना, एकदम पैनिक ना हो जाना, एकदम स्ट्रेस ना हो जाना, एकदम लाउड ना हो जाना, ये सारी चीज़ें सब्र में आती हैं। फिर ये कि ज़मीन पे अकड़ के ना चलो। क्या कर सकते हैं हम? ज़रा सी अगर 30 सेकंड ज़मीन हिल जाए तो हमारे तो बड़े बड़े महल गिर जाते हैं। तो ना ही ज़मीन को फाड़ सकते हैं, ना कोई ज़मीन के अंदर से पौधा उगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये कि अपनी चाल में एतदाल पैदा करो। चाल मीन्स एक तो चाल चलन होता है, और फिर एक बॉडी लैंग्वेज भी इसमें काउंट होती है। आप अच्छी तरह नोट कीजिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ताल्लुक होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। किसी ऐसे शख्स के सामने हम बैठे होते हैं कि हम थोड़ा सा, हमें लगता है ये हमसे बेहतर है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हैं जहां हमें लगता है कि हम इससे बेहतर है, वहां भी हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो अपनी चाल में एतदाल का एक मतलब तो ये है कि अपने चलने में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, और एक मतलब ये है कि जितने मामलात हम दुनिया में कर रहे हो हमारे बैलेंस होने चाहिए। उसके बाद ये कि अपनी आवाज़ को पस्त रखो, यानी अपना लहजा, ज़ोर से क़हक़हा लगाना, ज़ोर से चीखना, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी में नहीं होनी चाहिए। ये हिदायत देने के बाद फिर फरमाया कि देखो, काबिल भरोसा ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, उसी को थामना चाहिए। इसीलिए अगली हिदायत ये है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, आखिरत से डरो, कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, चाहे वो दुनिया हो, शैतान हो, इंसान हो, तुम खुद हो। फिर कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है सिवाय अल्लाह के। ये भी नहीं पता कि मैंने और आपने मरना कहाँ है, हमें ये भी नहीं पता। हम खुद सस्पेंस में कि अच्छा 1 साल बाकी है, 10 साल बाकी है। हमारा इल्म इतना महदूद है कि हम तो कुछ अपने बारे में भी नहीं जानते ना। इसीलिए देखना पड़ेगा उस ज़ात की तरफ जिसका इल्म लामहदूद है, जो आगे आने वाली चीज़ों को भी जानता है। फिर सूरह सजदा में इसीलिए दोबारा, मक्की सूरत है, जब आगाज़ होता है तो कहा जाता है कि ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से है, तमाम जहानों का रब, जिसकी निशानियाँ आस पास बिखरी हुई हैं। और फिर फरमाया कि जो अल्लाह को भुला देगा, अल्लाह भी उसको भुला देगा। तुमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को कहाँ रखा हुआ है? कितना याद रहता है? दिन में कितनी बार याद रहता है? तो जैसा अल्लाह ताला के साथ मामला मैं कर रही हूँ, अल्लाह ताला ठीक ठीक यही मामला मेरे साथ करेगा। फिर अल्लाह पे ईमान लाने वालों की निशानियाँ हैं, सजदा करते हैं, तस्बीह करते हैं, तकब्बुर नहीं करते, रातों को पीटें उनकी बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को पुकारते हैं लालच के साथ और खौफ के साथ, और उसके दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। फिर फरमाया कि बड़े अजाब से पहले हम छोटे छोटे अजाब लाते हैं, शायद लोग पलट आएँ। यहाँ पे सूरत मुकम्मल होती है और सूरह अहज़ाब जो कि मदनी सूरत है वो शुरू होती है चौथे रुबा के अंदर। शुरू में फरमाया कि देखो, तुम अताअत किसकी करते हो? किसी इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने 2 दिल नहीं रखे हैं, किसी एक तरफ तो दिल जाता है ना। और इसको मालूम करने का बहुत सिंपल तरीका है। जहाँ टाइम जाता है, जहाँ माल जाता है, सब चीज़ें जहाँ लगती हैं, सलाहियत जहाँ जाती है, बस वहीं दिल जाता है। और ये हम सब अपना जायज़ा ले लें, जहाँ दिल होता है बाकी चीज़ें खुद ही वहाँ पहुँच जाती हैं। और उसके बाद फरमाया कि रिश्ते तो बस वही हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं। पहले ये रिवाज था कि अगर बीवी को कह दिया कि आज से तू मेरी माँ है तो वो हराम हो गई, बेटे को अडॉप्ट कर लिया तो फिर वो जायदाद का हिस्सा भी हो गया और वो बिल्कुल असली बेटे की तरह हो गया। अल्लाह ताला ने नफ़ी किया कि नहीं, जो रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं बस वही हैं। अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट भी किया जाएगा तो उसकी वल्दियत में उस शख्स का नाम नहीं लिखा जाएगा जिसने उसको गोद लिया है, बल्कि उसके असली वालिद का नाम ही लिखा जाएगा।
اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ جو رشتے ہم بنا لیتے ہیں نا کہ ہم فلانا کے ساتھ اگر فرینک ہیں تو وہ مجھے بہن کی طرح سمجھتا ہے یا وہ مجھے بھائی کی طرح سمجھتی ہے. نہیں، بہن بھائی صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان پر اپنی ذات پر مقدم ہونا، یعنی مومنین یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ مجھے ان سے بھی زیادہ ہو جو میرے قریبی لوگ ہیں. بلکہ بعض دفعہ تو حدیثوں میں ایسا بھی آیا ہے کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک کہ تم اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے اولاد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو. اس کے بعد ہے رشتہ داروں کا حق دوبارہ ذکر آیا کہ ان کا حق زیادہ ہے، اور یہ کئی بار آ چکا ہے. اس کے بعد پھر ایک اہم موضوع آتا ہے غزوہ احزاب اور بنو قریظہ پہ تبصرہ کیا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسے کیسے مدد کی ہے. اور یہ وہ موقع تھا جب شدید مسلمان مشکل کا شکار تھے. مدینہ کے خلاف جتنے مخالف تھے وہ سب جمع ہو گئے تھے اور حملہ کرنے آ رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد خندق کھدوائی تھی، جو کہ اس دور کے لحاظ سے بہت ہی ایڈوانس اسٹریٹجی تھی. خندق کھودی تھی اور پھر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو عملاً جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن وہ ٹف ٹائم تھا بہت. اس پہ تبصرہ کیا ہے. اس کے بعد بنو قریظہ یہودی قبیلہ تھا جنہوں نے ساتھ دیا تھا کفار کا اور غداری کی تھی. رہتے مدینہ میں ہی تھے لیکن معاہدہ توڑا تھا. ان کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے دونوں گروہوں پہ تمہیں کامیابی عطا کی. پھر یہ فرمایا کہ تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. لیکن یہ نمونہ پتہ کیسے چلے گا اگر ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا، ہم نے سیرت بھی پوری نہیں پڑھی ہوگی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہم کیسے انسپائر ہوں گے. اور اس کے بعد پھر خواتین سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کنٹینیوٹی ابھی چلے گی تو اگلے سپارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ پارہ تو یہاں پہ مکمل ہوا. سوال بھی میں آپ سے کر چکی. چونکہ اس سپارے میں کوئی دعا نہیں آئی ہے لیکن میں دعا ہم سب کے لیے مانگ لیتی ہوں. اے اللہ، ہدایت کو ہمارے سامنے کھول دیجئے، اس پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، برائی کو ہمارے سامنے کھول دیجئے اور اس سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب